الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رائی، جس کو انگلش کے اندر مسٹرڈ کہتے ہیں، عربی میں اس کو خردل کہتے ہیں، کشمیری میں اس کو اسور کہتے ہیں اور بنگالی میں اس کو رائسر کہتے ہیں۔ یہ سرسوں کے برابر جو ہے وہ سرخ کلر کے تخم ہوتے ہیں، مزہ ان کا تلخ اور تیز ہوتا ہے۔ آج کل یہ پیزا اور برگر میں بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ مزاج اس کا کیا ہے، فوائد اس کا کیا ہے، اس پہ آج بات کریں گے، اور اس کی مقدار خوراک کیا ہے یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو بیرونی اور اندرونی طور پر بھی دونوں طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بیرونی کی اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی یہ ٹھنڈے امراض ہیں، جیسے فالج ہو گیا، لنگڑی کا درد ہو گیا، جوڑوں کے درد ہو گئے، پسلیوں کے درد ہو گئے، تو ان کو ضماد بنا کر، یعنی لیپ بنا کر ان کو، یا پھر ان کا تیل نکال کر اس جگہ پہ مالش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ درد معدہ، درد جگر اور درد تلی، ان پر بھی اس کو ضماد یا لیپ کیا جاتا ہے۔ اور پھر جن خواتین میں، جن عورتوں میں حیض کی بندش ہو جاتی ہے، رائی کو پانی میں ڈال کر اس کو ابال کے گرم کر کے اس پانی کے اندر جو ہے نا ان خواتین کو اگر بٹھا دیا جائے تو ان کے حیض کی جو مسئلہ، ان کا حیض کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے، ان کو حیض جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ پھر پھل بیری اور چنبل میں بھی اس کا ضماد کیا جاتا ہے، یعنی لیپ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا جوشاندہ بنا کر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے غرارے بھی کروائے جاتے ہیں۔ اب اس کے جو فائدے ہیں، بھوک کی کمی میں یہ، پھر اندرونی جو استعمال ہوتی ہے، اندرونی طور پر اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب بھوک کی کمی ہو وہاں پر اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ تلی پر جب سوج آ جاتی ہے یا تلی جب بڑھ جاتی ہے وہاں پر بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ کوئی زہریلی چیز کسی انسان نے کھا لی ہو، اس کا زہر ختم کرنے کے لیے، اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے رائی کھلائی جاتی ہے۔ رائی کے اندر جو میگنیشیم ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل میں لے کر آتا ہے، تو اس لیے ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اصل جو اس کا کام ہے وہ غذا کو ہضم کرنا اور ورموں کو تحلیل کرنا، ورم کو یعنی ختم کرنا، دور کرنا، یہ اس کا اصل علاج ہے۔ تو جوڑوں کا درد ہو، جوڑوں کا ورم ہو، اس میں بھی یہ دیا جاتا ہے۔ وائرل انفیکشن ہو، الرجی ہو جائے، اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر یہ کینسر سے نجات دلانے والی دوائی ہے۔ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہے، مسلسل استعمال کرنے سے نہ صرف کینسر ختم ہو جاتا ہے بلکہ یہ کینسر سے محفوظ بھی رکھتی ہے۔ رائی کے بیجوں کے اندر غذائی ماہرین کے مطابق صحت کے بنیادی جز فیٹی ایسڈ بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اومیگا 3 ہے، سیلینیم ہے، میگنیز ہے، میگنیشیم ہے، وٹامن B1 ہے، کیلشیم ہے، پروٹین اور زنک سے بھرپور مقدار جو ہے وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اچھی دوائی ہے۔ اس کو ہم قانون مفرد اعضاء میں بھی اور طب یونانی کے اندر بھی مختلف ادویات کے اندر اس کو ملا کے استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے بہت تیز جو ہے وہ نتائج ملتے ہیں، بہت اچھی اس کی جو ہے وہ رزلٹ ملتی ہے۔
اور اس کو جو ہے زعفران کا جو ہے وہ بدل بھی لوگ کہتے ہیں۔ اب بدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس کے اثرات جو ہے وہ جیسے زعفران کام کرتا ہے اس کے تقریباً قریب تر ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی مفید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس کے اندر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اور ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔